عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ ہو سحرگاہی۔ علامہ اقبال غزالی رحمۃ اللہ کو اپنے اشعار میں یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس نے بہت بڑی فلسفہ کیمیائے سعادت لکھی۔ کیمیائے سعادت کا مطالعہ 28 دسمبر 2013۔ اگر آپ کو برا کہنے والا اور آپ کا تعریف کرنے والا دونوں فوت ہو جائے تو دونوں کی رنج برابر ہو تو تم متقی ہے۔ صدیق لوگ تعریف کرنے والے کو دشمن ٹھہراتے ہیں اور مذمت کرنے والے کو دوست رکھتے ہیں، کیونکہ اس سے 3 فائدے حاصل کرتے ہیں: اپنا عیب سنا، اپنی نیکیاں بھیج دی، جو عیب بتایا اس سے پاک ہونے کی فکر، مذمت سے کراہت کرنا، تعریف کو دوست رکھنا شرعاً فی نفس ہی حرام نہیں بشرطے کہ اس سے کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کی مذمت کرے اس کی سبب رنجیدہ نادانی ہے۔ اگر سچ کہتا ہے تو فرشتہ ہے، جھوٹ بولتا ہے تو شیطان، اگر نہیں جانتا ہے تو گدھا ہے، اگر تیرے تعریف کرتا ہے تو تیرے قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ شخص کرتا ہے جو کاموں کی صورت دیکھتا ہے، معنی اور روح نہیں دیکھتا۔ عقل مند کاموں کی حقیقت کو دیکھتا ہے اور روح کو دیکھتا ہے، ظاہر صورت کو نہیں دیکھتا۔ متقی مذمت میں دل میں کچھ بھی ناراض نہیں ہوتا اور تعریف کرنے والے کو زیادہ مقبول نہیں بناتا۔ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں ریا کرنا گناہ کبیرہ اور شرک کے قریب ہے۔ ریاکار عالموں کو جب یب الحزن تیار ہے، ذرا برابر ریا ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو عمل خالص اللہ کے واسطے نہیں ہوتا وہ ریا ہوتا ہے۔ ریا کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ کر لے تاکہ لوگ اس کی عزت اور تعظیم کریں اور نیک جانیں۔ تعریف کرتے تو عمل زیادہ کرے، مذمت کرتے تو کم کرے، ریا کی علامتیں ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، میرے تمام مخلوق میں قوی مخلوق وہ آدمی ہے جو صدقہ دانے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس سے زیادہ قوی کسی کو پیدا نہیں کیا۔ دل میں اللہ جل جلالہ رہتا ہے۔ ایک ولی فقیر نے مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے فرض روزہ کھایا۔ اللہ جل جلالہ تکبر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ دعوت قبول کرنا واجب ہے اور قبول کرنے میں مسلمان کی اکرام و اعزاز کا نیت کرے۔ کھانے سے پہلے میوہ لائے، دسترخوان کو خالی نہ رکھے۔ دسترخوان پر ہری چیز ہو تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ضیافت کے کھانے میں اسراف نہیں ہوتا۔ گھر والوں کا حصہ پہلے نکالے۔ راحت اور آسائش کو دل سے نہ چھین لو، دل نابینا ہو جائے گا، بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دماغ کو خوشبو سے تقویت دیتے تھے، کیوں؟ بیوی کے باتوں سے دل کو تقویت دیتے تھے۔ دل کو تقویت دینا سنت ہے، اور کہتے تھے خوشبو اور عورتیں بدن کے واسطے ہیں تاکہ نماز میں طاقت پیدا ہو۔ دنیا کی چیزوں پر قناعت سے نماز کی روح قائم ہوگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ ہمیشہ بایوں اور دوستوں کے دسترخوان بہت سا کھانا لگاتے اور کہتے، جو کھانا ان سے بچے اس کا حساب نہیں ہوگا، میں بعد میں اس میں سے کھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سا کھانا بایوں کے سامنے رکھنا ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ عزیز تھی۔ جو شخص مسلمان کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، اللہ جل جلالہ اسے دوزخ سے
7 خندق دور رکھتا ہے۔ مفہوم حدیث: وہ بہتر ہے جو کھانا زیادہ دے۔ ظالمیوں کی طرف نہ جھکنے کا حکم اللہ کی طرف سے اٹل ہے۔ عدل نہ کرنے والے بڑے کے لیے اونٹ برابر سانپ و بچھو منتظر ہے۔ بیوی کا ہاتھ شہوت سے، لڑکے کا رحمت سے چومنا درست ہے۔ دل سے ایک جسم لطیف جنبش کر کے دماغ میں جاتا ہے، اسے روح کہتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں مرتی۔ اللہ کی معرفت کی جگہ یہی روح جنبش کرتی ہے اور یہ دماغ میں قوت خیال کی صورت پیدا کرتی ہے۔ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور ارادہ اللہ کی صفت ہے۔ حق تعالیٰ کا ارادہ کا اثر پہلے عرش پر پیدا ہوتا ہے، عرش سے کرسی پر پہنچتا ہے۔ اس جوہر کو روح القدس کہتے ہیں۔ جس طرح دل سے دماغ کو اثر پہنچتا ہے، اسی طرح حق تعالیٰ کا ارادہ عرش سے کرسی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح جس چیز کی صورت عالم میں ظاہر ہوگی، اس کا نقش پہلے لوح محفوظ میں ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کے دل سے تیرا عرش اور روح اسرافیل بنایا، اور دماغ سے کرسی اور خزانہ خیال سے تیری لوح محفوظ بنائے، اور آنکھ، کان اور سب حواسوں سے تیرے فرشتے، دماغ کا گنبد، آسمان اور تارے بنائے۔ اللہ جل جلالہ کی نعمت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا کیا ہے۔ روح انسانی ملائکہ کے جنس سے ہے۔ روح انسانی کا اس عالم میں آنا اس کی ذاتی خواہش سے نہیں، مسافرانہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بشر کو مٹی سے بنا کر پھونکی اپنی روح سے روح۔ مسلمان کو رنج دنیا حرام ہے، یعنی اس کے پینے سے کراہت کرنا یا بدن کو سمیٹے بچائے حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ اور دیگر علماء کا فتویٰ ہے، تکبیر کے وقت دل حاضر اور دماغ فارغ ہو تو نماز درست ہوتی ہے۔ قبر کی اژدہے روح میں ہے، بندے کے باہر نہیں۔ موت کے پہلے سے مردے کے اندر تھے، یہ اس کے صفات سے ہے۔ اژدہوں کے سر بد اخلاقی کے شاخوں کے برابر ہے۔ دنیا کی دوستی اژدہے کی اصل خمیر ہے۔ مثلا حسد، کینہ، ریا، تکبر، حرص، مکر و فریب اژدہوں کی اصل ہے۔ نور بصیرت سے انسان پہچان سکتا ہے، جتنا بد اخلاق ہے اتنے اژدہے ہیں۔ غصہ دنیا کی محبت سے ہے، عشق مال سانپ ہے، گھر بار کا عشق بچھو اور دولت کا عشق اژدہے۔ ہر شخص اپنا عذاب کا سبب یہاں سے ہی لے جاتا ہے۔ اس آیت سے یعنی دوزخ کافروں کو محیط ہے۔ اصل معنی یہ ہے کہ اس میں محیط ہے کہا اللہ نے، ہوگی نہیں کہا، کیونکہ پہلے سے اس کے ساتھ ہے۔ روح کی آگ سے مراد ذلت اور ندامت کی آگ ہے۔ دنیا کی خواہشوں کی زنگ نے دل کو تاریک اندھا کر دیا ہے۔ آدمی کی پہلی منزل عالم محسوسات ہے، دوسری عالم تخیلات ہے، تیسری عالم موہومات ہے اور چوتھی معقولات۔ یہ مقام انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام اور اہل تصوف کی ہے۔ آدمی کے سفر کے منزل عالم ادراک میں ہیں۔ آخر منزل میں پہنچتا ہے تو ملائکہ کی مرتبہ پر، فرشتوں کے درجہ اعلیٰ تک آدمی کی معراج کی منزلیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے، اگر اس کا یقین اور بھی زیادہ ہوتا تو ہوا پر اڑتے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محسوسات اور تخیلات پہلی منزل ہے۔ جو اسے اپنے منزل بنا کر ٹھہرے گا، اسے کاموں کی حقیقتیں معلوم نہ ہوں گی۔ مہمان کو فلاں لاؤ، کیا لاؤ مت کہو، دونوں لاؤ، جو مرضی ہے کھائے گا۔ اگر مہمان خود آئے تو کوئی تکلف نہ کر، اگر تو بلائے تو تکلف تجھ سے ہو سکے کر، اور ضیافت کی بڑی فضیلت ہے۔
اور یہ عرب کی عادت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہمان نواز نہیں اس میں خیر نہیں۔ مہمان کے واسطے تکلیف نہ کرو، اس واسطے کے بعد لانے میں ڈرو گے، یعنی دشمن رکھو گے۔ جو مہمان کو دشمن رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ مہمان کے واسطے قرض لے کر تکلف کرنا درست ہے، دوستوں کے واسطے تکلف کرنا درست نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 میل تک جا کر مہمان لے آتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے تھے وہ شخص بڑا گناہگار ہے جو حاضر رزق کو حقیر جانے، اور فرماتے حق تعالی تکلف کرنے والے پر لعنت نہ کرتا تو میں تکلف کرتا، حاضر کھانا پیش نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان سے استفسار نہ فرماتے تھے۔ دوستوں کی دعا جو غیب میں ہو اللہ رد نہیں کرتا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 دوستوں کے نام سجدے میں لے کر ہر ایک کے لیے دعا فرماتے تھے۔ دوستی نبھانا ایمان میں داخل ہے۔ دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے۔ ضعیف ہوتی 20 درہم دوست کے واسطے خرچ کرو، وہ مجھے زیادہ پسند ہے جو فقیر کو 100 درہم دو۔ علی رضی اللہ کا قول ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے دوست کی وفات کے بعد 40 برس تک اس کے عیال کی خدمت کی۔ اپنے حاجت سے زیادہ ہو بے مانگے دوست کو دے دے، بغیر مانگے دوست کو دے دے۔ اگر اس نے مانگا تو دوستی کی درجے سے نکل گیا۔ پوچھنے سے کسی کا دل رنجیدہ ہو تو پوچھنا حرام ہے، اس واسطے یہ تقوی احتیاط ہے۔ تجسس، غیبت، بدگمانی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہے مہمان ہوتے تو استفسار نہ فرماتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو کبھی دریافت نہ فرماتے تھے کہ یہ کہاں سے لایا، کیسی ہے، کیا ہے۔ تقوی کی روح سے دریافت ضروری ہے۔ دنیا داروں کی مال پر نظر ایمان کی ملامت کو دل سے دور کر دیتی ہے۔ جو طلب حلال کے واسطے ذلیل جگہ پر ٹھہرا کھڑا ہوگا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر تاجر مال کو ریٹ بڑھانے کی لالچ میں مال کو 40 دن تک روکے رکھا وہ ملعون ہے۔ وہ تمام مال جو روکے رکھا کفارہ دیا تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ مفہوم حدیث۔ خیانت سے برکت جاتی رہے گی۔ نادار کو مہلت دینا واجب ہے۔ جو قرض دینے کی صحیح نیت کرے خدا فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ موت سے تم سے روزی نہ چھوٹے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے کہ مجھے دینی بھائی اپنی بیوی بچوں سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ بیوی بچے دنیا یاد دلاتے اور دینی بھائی دین کو یاد دلاتا ہے۔ مسلمان کی خاصیت جلد خفا ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتا تو اس کی طرف پورا متوجہ ہوتا ہے، جب تک بات ختم نہ ہوتا صبر فرماتے۔ سفید بالوں کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بچہ پیشاب کرتا تو پورا کرنے تک روکے رکھتا اور کپڑا آؤٹ ہو کر دھوتا کہ بچہ رنجیدہ نہ ہو۔ بچے سے دور لے جا کر کپڑے کو دھوتا یا اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہر ایک تعظیم اس کے مرتبہ کے موافق کرے، ہر ایک کے ساتھ وہ امر کیجیے جس سے وہ خوش ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ۔ دو مسلمان کا صلح کرانا صدقہ روزہ نماز سے افضل ہے۔ مومن ہمیشہ عذر ڈھونڈتا ہے اور منافق ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے۔ برے اشنا سے پناہ مانگے کیونکہ وہ برائی دیکھتے ہی ظاہر کرتا ہے، جب اچھائی دیکھتا ہے تو چھپاتا ہے۔ واقف کے عیب ظاہر کرنا گویا سوئے ہوئے کو ننگا کرنا ہے۔ دوست کے پیٹ پیچھے ایسی تعریف کر جو اسے پسند ہو۔ دوست کی کوئی برائی بیان کرے تو چپ رہے تو گویا دوست کو پیٹتا دیکھا اور مدد نہ کی۔ برے عادت آدمی میں سانپ کے مانند ہے۔ کوئی تنہائی میں تیرے عیب بتائے تو اسے احسان مان۔ جو شخص ناصح کو دوست نہیں رکھتا اس کا غرور دین اور عقل پر
غالب ہو جاتا ہے۔ مردوں کو عورتوں پر ہمیشہ غالب رہنا چاہیے۔ عورتوں سے مشورہ کرو مگر ان کے خلاف عمل کرو۔ عورتوں میں طرح کا ضعف ہے، ایک طرح کا ضعف ہے، تحمل اس کا علاج ہے اور کجی بھی ہے، سیاست اس کا دوا ہے۔ مرد چاہے ہر امر کا علاج فوراً کرے، صبر زیادہ رکھے، غیرت کی بات میں اعتدال نہ چھوڑے۔ اہل و عیال کے واسطے کسب حلال ابدالو کا کام ہے۔ بد اصل عورت بد اخلاق ہوتی ہے، شاید اس کی اخلاق اولاد میں اثر کرے۔ عزیز قریبی عورت نہ ہو، اس سے ضعیف لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ عزیز عورتوں کے حق میں شہوت کم ہوتی ہے۔ نکاح لونڈی پن ہوتی ہے۔ اپنی لڑکی کو کس کی لونڈی بناتا ہے، یہ دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح کر لے۔ عورت کو ضعف اور چھپانے کی چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ضعف کا علاج خاموشی ہے اور چھپانے سے مراد گھر میں قید رکھنا ہے۔ اپنے بیوی کے ساتھ ان کے ذہن کے موافق گفتگو کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کے منہ میں میٹھا چیز ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کے 10 ٹکڑے ہیں، 9 ٹکڑے فقط سوداگری میں ہے، یعنی تجارت میں۔ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، حق تعالی شانہ اس پر مفلسی کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عابد سے پوچھا، کیا کام کرتے ہو؟ کہا عبادت۔ پوچھا، قوت کہاں سے کھاتے ہو؟ بھائی مجھے قوت مہیا کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے۔ لقمان اپنے بیٹے سے کہا، جو خلق کا محتاج ہوتا ہے اس کا دین تنگ ہو جاتا ہے، جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے اس کا دین تنگ ہو جاتا ہے، عقل ضعیف ہو جاتی ہے اور لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری روزی میری نیزے کے نوک میں یعنی جہاد میں ہے۔ عورت سے بے سبب بدگمان نہ ہو۔ عورت پر غیرت کا بار حد سے زیادہ نہ رکھو۔ بڑی بہتر عورتوں کے حق میں نامحرم کو نہ دیکھے۔ جھانکتی عورت کو مارو، معاذ رضی اللہ کا روایت ہے۔ عورتوں کو اچھے کپڑے نہ بناؤ، حضرت عمر رضی اللہ کا قول ہے، کیونکہ ان کو باہر جانے کی آرزو پیدا ہوگی۔ غروب آفتاب سے پہلے حیض بند ہو جائے تو عصر کا قضا پڑھو۔ عورت کے منہ پر نہ مارے۔ نماز یا دین کے کسی کام پر قصور کرے تو 1 مہینہ تک خفا رہے۔ مرد کی 3 کمزوریاں: کسی دیکھے کہ اس سے دوستی رکھتا، کوئی اس کی عزت کرے رد کرتا، بیوی کی فراغت سے پہلے علیحدہ ہوتا، کسی کو دیکھے بغیر پرکھے بغیر اس سے دوستی رکھتا۔ 1 نمبر پر کوئی اس کی عزت کرے تو رد کرتا ہے، بیوی کی فراغت سے پہلے علیحدہ ہوتا ہے، یعنی عزل جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، اچھی آواز کی سننے سے آدمی کے دل کو جنبش ہوتی ہے، یہ بھی کیمیا سعادت سے نقل ہے، اور بے اختیار دل میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے عالم ارواح سے بہتے ہیں، جو عالم ارواح سے کہتے ہیں جس چیز کے ساتھ دل مشغول ہوتی ہے، اچھی آواز سننے سے وہ چیز حرکت میں آتی ہے، جیسے پھونکنے سے آگ بھڑکتی ہے۔ جس دل میں محبت باطل ہے تو اس کے لیے سما حرام ہے۔ اچھی آواز کان کے حق میں ایسا ہے جیسا آنکھ کے حق میں سبزہ آب رواں اور ناک کے حق میں مشک یعنی خوشبو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم چاہتی ہو تو دیکھو کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھیل، لہو، نظارت اور سیر تفریح اگر گاہ گاہ ہو تو حرام نہیں۔ حبشی لوگوں کے کھیل رقص و سرور تھا اور یہ سب مسجد میں کرتے تھے۔
تیسرے یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہل کی اور فرمایا کہ تم چاہتی ہو تو دیکھو، اور فرمانا تقاضا تھا، یہ ویسا نہیں ہے، یہ دیکھتی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تو ممکن تھا کہ کوئی یہ کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرنا نہ چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ کو رنجیدہ کرنا نہ چاہا۔ پانچویں یہ کہ اس کے ساتھ دیر تک کھڑے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور لڑکوں کے موافقت کے واسطے ایسے کام کرنا خلق نیک ہے تاکہ ان کے دل خوش ہو۔ پرہیزگاری جتانا اور ترش روح ہونا اور خود کو ایسے کاموں سے سمیٹنا دین میں سے نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عید کے دن 2 کنیزیں میرے پاس دف بجا کر گاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دوسری طرف منہ کر کے بچھونے پر سو رہے۔ ابو بکر رضی اللہ آ کر منع فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے دستبردار ہو کہ آج عید کا دن ہے، دف بجا کر گانا مباح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا اور صدیق رضی اللہ کے منع کرنا مباح ہونے پر دلیل صریح ہے۔ یہ بھی کیمیائے سعادت سے منقول ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی اہم ترین کتاب ہے۔ سماع یعنی سننا، کوئی خوش آواز کوئی بھی چیز سننے کو سماعت اور سماع کہتے۔ سماع اس واسطے حرام ہے کہ عشق باطل کی آگ کو تیز کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو یہ عشق اپنی بیوی لونڈی کے ساتھ ہے تو سماع مباح ہے۔ آتش الہی بھڑکانے میں سماع بہت بڑا اثر رکھتا ہے، جسے چاندی آگ پر رکھنے سے صاف ہو جاتی ہے۔ سماع قدرتوں کو دل سے دور کر دیتا ہے اور روح انسانی کو عالم ارواح سے حرکت دیتا ہے، حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ روح کو اس عالم سے بالکل لے لیتا ہے۔ جو کچھ اس عالم میں ہوتا ہے صوفی کو اس کے متعلق خبر نہیں ہوتی، اعضائے قوت ساکت ہو جاتے۔ آواز سے فتنہ عشق و زنا کا خوف ہو تو حرام ہے، ورنہ مباح۔ اس پر یہ دلیل ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 کنیزیں گانا گاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آواز سنتے تھے۔ فتنہ کا خوف ہو تو عورت کا آواز سننا حرام ہے۔ شعر یا گانا سن کر اپنی بیوی کا خیال کرے تو حرام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہین خود سنا اور دوسروں کو منع بھی نہ فرمایا۔ عمر رضی اللہ کو کہا جب آواز ختم کرے مجھے بتانا، خود کانوں میں انگلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر شخص کو اپنے حسب حال شعر سننے کی شغف ہوتی ہے، اس کے مطابق نہ ہو تو وہ کراہت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع رضی اللہ کے گھر گیا تو گانے والی کنیزوں نے گانے کا رخ تبدیل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کہتی تھی وہ کہو۔ رقص مباح ہے، از خود حالت ظاہر نہ کرے رقص کرے درست ہے۔ اس واسطے یہ حبشی مسجد میں رقص کرتے تھے کہ میں سعادت پہ حوالہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جملے کو سنتے ہی کہ علی رضی اللہ مجھ سے، میں علی رضی اللہ سے، تو علی رضی اللہ نے رقص کیا، زمین پر پاؤں مارا جیسے عرب کا عادت تھی۔ حسین رضی اللہ اور زید رضی اللہ نے رقص کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین میری صورت کا مشابہ ہے کہا اور زید رضی اللہ کو تم میرے منہ بولے ہو کہا، منہ بولے بیٹے ہو کہا۔ جب نفس مباح سے مزہ پاتا ہے تو دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور غفلت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس سے نفس کو روکے تو دنیا سے نفرت ہوتی ہے۔ ہر ایک سے اس کے عادت اور خو کے موافق زندگی بسر کرے، اس موافقت سے خوش ہوتے ہیں، نہ کرنے سے رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کی موافقت کرنا سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نہ اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل سے کراہت رکھتے تھے۔ جہاں لوگ کھڑے نہ ہوتے پر کراہت رکھتے ہو تو کھڑا ہونا اولا ہے۔ جب تم کسی کانٹے پر پھنس جائے تو آرام سے اسے بچنے کی کوشش کرو، اچھلنے کودنے کی صورت میں مزید کانٹے چھپ جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے
دور میں قحط پڑی تو بھوکے جمع ہو کر یوسف علیہ السلام کو دیکھتے اور 24 گھنٹوں تک کے لیے سیر ہو کر چلے جاتے۔ آدمی توحید کو پہنچ جائے تو بشریت سے گزر کر حقیقت کو پہنچ گیا۔ ریا اژدہا کے مانند ہے، تمام نیکیوں کو نگل جاتی ہے۔ صدیق سے سب سے آخر میں جو جاتی ہے وہ ریا جاتی ہے۔ جب چیز کو جی چاہے دوست رکھ، دنیا کی سب چیزیں تجھ سے چھوٹ جائیں گے۔ جس چیز کو آپ کی جی چاہے، دل چاہے، نفس چاہے، دوست رکھ، دنیا کی سب چیزیں تجھ سے چھوٹ جائیں گے۔ مسلمان فکر آخرت میں مشغول رہتا ہے، منافق حرص آرزو میں۔ مسلمان عبادت کرتا ہے اور روتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور ہنستا ہے۔ کمال اخلاق یہ ہے کہ آدمی اپنی باغ شرع کے ہاتھ میں دے۔ عقل سب سعادتوں کا سردار ہے، تکبر کے سبب غصہ غالب ہوتا ہے جو عقل کا دشمن ہے۔ دین یہی کہ تم غصہ میں نہ آیا کرو۔ اچھی اخلاق گناہوں کو نیست کر دیتی ہے۔ جسم اور روح سے انسان پیدا ہو، جسم کی خوبصورتی ظاہر ہے اور روح کی خوبصورتی باطن، یعنی حسن اخلاق جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آدمی تکلف سے جس چیز کی عادت ڈالتا ہے وہی اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ آدمی کی طبیعت فرشتوں کی اصل سے ہے، اس کی غذا معرفت خدا ہے، مگر ہم بیمار ہیں روحانی۔ بیمار کو غذا دشمن لگتا ہے۔ مرض تکبر جس پر غالب ہو وہ ظلم کر کے شفا پائے گا۔ قلوبہم مرض۔ زمین عدل و شفقت سے خالی ہو تو ابلیس کی نیابت ہے۔ دنیا منزلگاہ ہے، قرارگاہ نہیں۔ رحم اس منزل کی ابتدا ہے اور قبر اس منزل کی انتہا۔ جو کچھ منزلگاہ میں حاجت سے زیادہ ہوگا وہ زہر قاتل ہے۔ ایک عدل کرنا 60 برس برابر عبادت سے افضل ہے۔ مفہوم حدیث۔ جو رعیت سے نرمی کرتا ہے قیامت میں خدا اس سے نرمی کرے گا۔ جو شخص مخلوق کی ناخوشی میں حق تعالیٰ کی خوشی چاہتا ہے تو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے اور خلق کو بھی اس سے ناراض کرتا ہے۔ جو شخص مخلوق کی ناخوشی میں حق تعالیٰ کی خوشی نہیں چاہتا تو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے اور خلق کو بھی اس سے ناراض کرتا ہے۔ لوگوں سے مہربانی چاہو تو مہربانی کر، حکم چاہو تو عدل کر، جو اقرار کرے پورا کر۔ عدل کمال عقل سے پیدا ہوتا ہے، اور کمال عقل یہ ہے کہ آدمی کاموں کو ویسا دیکھے جیسے وہ واقع میں ہے، اور کاموں کے باطن کو دیکھے، ظاہر پر فریفتہ نہ ہو۔ مادہ بدن کا حوض ہے اور رگے نہرو کی مثل ہے، اور مادہ سب شہوتوں کا منبع ہے، اور یہ شہوت آدمی پر غالب آتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام اسی کی بدولت جنت سے نکلے۔ بھوکے رہنے کی عادت سب نیکیوں کی جڑ ہے۔ اپنے ساتھ بھوک سے جہاد کرو۔ تنگ دل نہ رہے، اس سے بدخوئی پیدا ہوتی ہے اور دل اندھا ہوتا ہے۔ سخاوت اور تحمل سکھاؤ۔ رات سونے سے پہلے خدا میرے ساتھ اور مجھے دیکھتا ہے کا ورد اپنے بچوں سے کراؤ۔ بچے کو نرم بستر پر نہ سلائے تاکہ اس کی بدن قوی ہو، دن بھر کھیلنے دے، چوبن رہے گا۔ ایک بزرگ کے نزدیک چگلی کہنے سے چگلی سننا بدتر ہے۔ چگل خور عادل نہیں ہوتا اور اس کی سچائی بھی پسندیدہ نہیں ہوتی۔ ہر ایک سے ظاہر کرے کہ میں تیرا ہی دوست ہوں، یہ چگل خوری سے بھی بدتر ہے۔ لوگوں کی جھوٹی تعریف کرنے والے کی زبان قیامت میں لمبی ہو کر پاؤں کے نیچے گرتا رہے گا۔ کسی کے روبرو تعریف سے بہتر ہے کہ تیز چھری لے کر اس زبان کو کاٹے یا اس آدمی کو کاٹے، کیونکہ تعریف سن کر انسان کے اندر کبر آ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بے عیب اور بڑا نہ سمجھو۔ غصہ پینے والوں کا دل ایمان سے پر ہو جاتا ہے، کیونکہ آگ کا کام حرکت اور قراری اور مٹی کا کام سکون اور چین ہے۔
آگ میں بیقراری اور حرکت ہے اور مٹی میں سکون اور چین ہے۔ غصہ آگ سے ہے اور آپ مٹی کے مثل ہے، باپ کا اصل یا شیطان کا اصل۔ اگر غصہ ہے تو شیطان کا اصل ہے، اور غصہ کو پی جاتے ہو تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کے اصل ہے۔ طمع کے وقت صبر اور غصے کے وقت بردباری سے افضل کوئی عمل نہیں۔ غصہ کو خدا نے اس واسطے پیدا کیا کہ آدمی کا ہتھیار بنے، جو چیز اس سے نقصان کرتی ہے اسے باز رکھے، اور خواہش کو خدا نے آدمی کا آلہ بنایا، جو چیز آدمی کو مفید ہو اسے اپنی طرف کھینچ لے۔ غصہ جب دل میں لگے تو اس کا دھواں دماغ میں جا کر عقل و فکر کی جگہ تاریک کر دیتا ہے، جیسے غار میں دھواں بھر جائے تو کوئی جگہ دکھائی نہیں دیتا۔ غصہ نہ شدت سے ہو اور نہ ضعیف ہو، جبکہ معتدل دین اور عقل کے اشارے میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1، لڑائی میں اپنا دشمن سے۔ نمبر 2، جب 2 آدمی میں صلح کرے تو ایک طرف سے نیک بات کہے اگرچہ نہ کہی ہو۔ نمبر 3، جو شخص 2 بیویاں رکھتا ہو تو وہ ایک سے کہے کہ میں تجھے ہی کو چاہتا ہوں، ہر ایک سے کہے کہ میں تجھے ہی کو چاہتا ہوں۔ دل سے بھی غیبت کرنا حرام ہے، گمان بد سے مسلمان خالی نہیں ہوتا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ دل میں اسے تحقیق نہ کرے، مسلمان کو تنہائی میں شرمندہ نہ کرے، نصیحت کرے۔ غیبت کی حرص آدمی کے دل میں ایک بیماری ہوتی ہے۔ ظالم، بدعتی اور فاسق کے علاوہ غیبت گناہ کبیرہ اور قتل کے برابر کا گناہ ہے۔ حسد آگ سے زیادہ گرم ہے۔ جو اپنے عزیز کا حاجت روا نہ کرے، اپنے عزیز کو حاجت روا نہ کرے، وہ زمہریر سے زیادہ سرد ہے۔ دل کانے دریا سے زیادہ تونگر ہے۔ جس چغل خور کو لوگ پہچانتے ہیں وہ یتیم سے زیادہ ذلیل ہے۔ چغل خور سے دشمنی واجب ہے۔ کوئی چیز کسی کو دے کر واپس لینا، کوئی بھی چیز کسی کو دے کر واپس لینا کہ کر کے واپس اسے چاڑھنے کے مترادف ہے۔ جھوٹ دل کو تاریک کر دیتا ہے، اس لیے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ مصلحت جھوٹ حرام نہیں، مسلمان کو ظالم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ نعمان رضی اللہ مدینہ میں نیا پھل آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ جب پھل والا قیمت مانگتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل یہ کھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قیمت ادا کرتے اور فرماتے ایسا کیوں کرتے؟ تو کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ چاہا کہ آپ کے سوا اور کوئی نہ کھائے۔ ابن جبیر رضی اللہ کو عورتوں کی بہت رغبت تھی۔ مکہ معظمہ کی راہ میں عورتوں کے ساتھ کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا پہنچے، وہ شرمندہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس ایک سرکش اونٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ عورتیں اس اونٹ کے واسطے ایک رسی تیار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ خوات رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرماتے اے خوات، آخر وہ اونٹ سرکشی سے باز نہ آیا۔ میں شرمندہ ہو کر چپ ہو رہا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے یہی فرماتے کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت ہے، عادت ڈالنا درست نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 22 دن تک ایک جگہ انتظار میں رہے۔ وعدہ وفا اسے کہتے ہیں۔ پاکیزہ یا دوسروں کی توجہ بڑھانے والی پردہ یا نقاب چہرہ سے ڈال کر باہر نکلنا حرام ہے۔ عورت چہرہ کھلا رکھنے سے زیادہ شرم و حجاب میں رہتی ہے۔ زبان عقل کے نائب ہے اور عقل کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں، اور جو کچھ عقل و وہم و خیال میں آتا ہے زبان اس کی تعبیر اور تقریر کرتی ہے۔ زبان دل کے مقابلے میں ہے، دل سے صورتیں لے کر تعبیر اور تقریر کرتی ہے۔ جو زبان کہتی ہے اس کے سبب سے دل ایک صفت حاصل کرتا ہے، الفاظ کی وجہ سے دل سوز و گداز کی صفت حاصل کرتا ہے، اور آتش دل کا بخار دماغ کو قید کر کے آنکھوں سے باہر آنے لگتا ہے، یا اچھے صفتوں کے الفاظ سے دل میں خوشی اور
شہوتیں حرکت کرنے لگتی ہے اور بری باتوں سے دل تاریک اور حق بات سے دل روشن ہو جاتا ہے، جھوٹی بات سے دل ناہموار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ چیزوں کی صورتیں سیدھی نہیں دیکھتا اور اس کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا۔ جب زبان سیدھا نہ ہو تو دل سیدھا نہیں ہوتا۔ 100% عبادتوں میں 90% عبادتیں خاموشی میں ہیں۔ جو بات ضروری نہ ہو اسے ترک کرنا اسلام کا حسن ہے۔ چپ رہنا صبر کی دلیل ہے۔ فحش بکنے والے کی بدبو سے جہنمی بھی پناہ مانگتے رہیں گے۔ مفہوم حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا 9 نوالوں سے زیادہ نہ کھاتے تھے۔ جب نفس اپنی خواہش کی چیز پاتا ہے تو اس میں غرور، غفلت اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کو دوست اور موت کو دشمن جانتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر الماکرین کے مکر سے خوف تھا اور یہ مقام کامل تر ہے۔ اللہ کے کاموں کے بیت اور مقدر کی ہوئی باتیں کوئی بندہ نہیں جانتا۔ جب عزازیل ملعون ہوا تو جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام ہمیشہ رویا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے وحی کی کیوں روتے ہو؟ عرض کی باری تعالیٰ تیرے غصے اور مکر سے ہم ایمن نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ایسا ہی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے دوزخ پیدا کیا تو تمام ملائکہ رویا کرتے تھے، جب آدمی کو پیدا کیا تو چپ ہوئے۔ ابن المنکر اور کیمیا سعادت بحوالہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا میکائیل علیہ السلام کو ہنستے نہیں دیکھا تو بتایا جب اللہ جل جلالہ نے آتش دوزخ پیدا کیا وہ نہیں ہنسے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو فقیر کو حقیر اور امیر کو ممتاز سمجھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فقیروں کو اپنے صف میں اور امیروں کو پچھلے صف میں کر دیتے تھے۔ جو اپنے مال زیادہ ہونے پر خوش ہو اور عمر کم ہونے پر فکر نہ ہو تو اس کے عقل میں نقص ہے۔ احسان جتانے والوں کا کچھ نہ لینا بہتر ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے اگر دینے والا بعد میں زبان پر لانے والا جانتا تو اس سے کچھ نہ لیتا۔ بے سوال کیے لوگوں نے کچھ دیا تو لو، وہ خدا کا بھیجا ہوا رزق ہے۔ بلا حاجت مانگنا حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے خود کو ذلیل کرنا نہیں چاہیے۔ غنی وہ ہے جو غیر سے بے نیاز ہو۔ خوف دل کی حالت ہے، خشوع ہو تو انسان میں خواہشوں کی پرواہ نہ رہے۔ جیسے وحشی شیر دیکھ کر انسان کی کیفیت بدل جاتی، کوئی مرغوب چیز بھی پاس ہو تو خواہش ختم ہو جاتی۔ دنیا کی دوستی غالب ہو تو ایمان خطرہ میں ہے۔ دین کی مقامات میں پہلا مقام یقین اور معرفت ہے، پھر معرفت سے خوف اور خوف سے زہد اور صبر اور توبہ سے اخلاص اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ خوف معتدل ہونا چاہیے تاکہ گناہ سے باز رہے اور عبادت میں رغبت پیدا ہو۔ جس نے خدا کی صفتیں جان لی ممکن نہیں کہ وہ بے خوف رہے۔ برے خاتمے سے ڈرے دل ایک حال پر نہیں رہتا۔ صدیق لوگ ہر وقت برے خاتمے سے ڈرتے ہیں۔ اکثر اہل جنت سادہ لوح ہے۔ بدعت بری خاتمے کا سبب ہے۔ تمام فرشتوں، پیغمبروں، مسلمانوں، بزرگوں کی شفاعت ہو کر مقبول ہوئی ہوگی، تب اللہ پاک فرمائے گا میری رحمت کاملہ کے سوا کچھ باقی نہیں، بس دست رحمت بڑھا کر ایسے لوگوں کو مٹھی بھر نکالے گا جنہوں نے ہرگز ذرہ برابر بھی نیکی نہ کی ہو، لیکن اہل بشت ان کو پہچانیں گے اور کہیں گے یہ سب اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ ان سے اللہ جل جلالہ فرمائے گا میں تم سے ایسا خوش رہوں گا کہ کبھی ناخوش نہ ہوں گا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ ایک بزرگ کو آواز آئی کہ میں اپنے بندوں کو گناہوں سے بچاؤں تو اپنا فضل اور رحمت کس پر ظاہر کروں؟ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کی رحمت دیکھ کر ابلیس بھی امید سے گردن اٹھائے گا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا تم گناہ نہ کرو تو اور خلق پیدا کروں گا اور انسان پیدا کروں گا، کیونکہ حق تعالیٰ عفو اور الرحیم ہے، غفور اور الغفور اور الرحیم اللہ کی صفت ہے، یہ صفت بحال رکھنی ہے۔
اللہ جل جلالہ کے 100 رحمتیں ہیں، 99 قیامت کے واسطے رکھی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی ایک رحمت سب کے دل رحیم ہے، قیامت کے لیے 99 محفوظ رکھا گیا ہے، اور ہر رحمت آسمان زمین کے طبقوں کے برابر ہو گیا۔ اس دن کوئی ہلاک اور تباہ نہ ہوگا مگر وہ شخص جو ازل میں ہلاک اور تباہ ہو چکا ہو۔ جی